آگے فرمایا من شر النفاثات فی العقد، اور اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نفاثات، نفس عربی میں کہتے ہیں پھونک مارنے کو، نفس فی روعی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے میرے دل میں پھونک مار دی، یعنی اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی۔ ایک ہے تفل، تفل کا مطلب ہے تھوک دینا، ایک ہے نفس، نون فا اور سا۔ نفس کا مطلب کہ کوئی تھتکار دے۔ علماء لغت کا اس میں اختلاف ہے کہ اس نفس میں تھوک کا حصہ شامل ہونا چاہیے یا نہیں، دونوں طرف اہل لغت گئے ہیں۔ زمخشری وغیرہ کا خیال ہے کہ اس میں تھوک کا کچھ حصہ شامل ہوتا ہے، لہٰذا جس طرح یہ کرتے ہیں نا کسی مٹی پہ کسی چیز پہ ایسے کرتے ہیں نا، اس کو عربی میں کہتے ہیں نفس۔ اور کچھ علماء اہل لغت کہتے ہیں کہ اس میں تھوک بالکل شامل نہیں ہے اور وہ صرف پھونک دینا ہے، لیکن مسئلہ ان کے لیے بڑا یہ ہے کہ رقیہ، یہ تیسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، رقیہ، وہ جو پھونک دے، وہ جو اچھا یا برا کسی پہ دم کرے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے دونوں طرح سے، کبھی رقیہ ہوتا تھا فقط پھونک دیتے تھے پڑھ کے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھتکار دیتے تھے تو لعاب مبارک کا کوئی حصہ اس میں شامل ہوتا تھا۔ اور تیسرا تفل، تفل کے تو صراحتاً معنی یہ ہے کہ کسی کو اپنے تھوک میں ملا لینا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے تھے کسی کی عیادت کرنے کے لیے تو یہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کا نام لے کر تجھ پر یہ دم کرتا ہوں، اور پھر وہ ساری دعا جو آپ کے پاس ہوگی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی چٹکی اٹھاتے تھے زمین سے اور اسے یا تو پانی میں ملاتے تھے یا اس انسان پر پھینک دیتے تھے، اور یہ پڑھتے تھے کہ بسم اللہ تربت و ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ اللہ سے برکت مانگتے ہوئے، تربت و ارضنا، اس اپنی زمین کی مٹی کو ملا کر، ایک اللہ کی طرف سے برکتیں، من تربت ارضنا، ہمارے زمین کی مٹی، بسم اللہ تربت و ارضنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا، بسم اللہ تربت و ارضنا، اللہ کے نام کے ساتھ ہماری زمین کی مٹی، دو چیزیں ہو گئیں، بریقت بازنا، اور ہم میں سے کوئی آدمی اس کے تھوک کے ساتھ، تو انسان کا جسم ملا یعنی اس کی تھوک کا کچھ حصہ، اور زمین کی مٹی ملی، دو چیزیں، اور اللہ کے نام کی برکتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں، لیشفی سقیمنا، یہ مٹی اور یہ میرا تھوک اس مریض کو شفا بخشے باذن ربنا، جب میرے پروردگار کی برکتوں کے بعد اس کا حکم بھی نازل ہو کہ یہ چیز یہ پی لے یا اس پہ پڑ جائے۔ اسی لیے ہم نے اپنے مشائخ کو دیکھا کہ بہت بہت بڑے لوگ تھے کہ وہ مٹی کوئی چٹکی اٹھاتے تھے، مٹی کون سی مراد ہے یہ بعد میں بات کرتے ہیں، وہ مٹی کی چٹکی اٹھاتے تھے اور اس پہ یہ پڑھتے تھے اور پانی میں ڈال کے ہلا دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مٹی جب بیٹھ جائے اچھی طرح تو جو نتھرا و پاک صاف اوپر پانی ہے یہ پی لینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھتے تھے، بسم اللہ تربت و ارضنا بریقت بازنا لیشفی سقیمنا باذن ربنا۔ اختلاف اس پہ ہوا ہے کہ مٹی کون سی، یا تو اس جگہ کی جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائی تھی، وہ مدینہ منورہ میں خاص وادی ہے اور وہاں پر اب کھڈے پڑ گئے ہیں، مطلب عام زمین سے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے، اس لیے کہ امت میں جب بھی وہاں لوگ جایا کرتے تھے حج کرنے، 1500 برس ہو گیا، لوگ وہاں سے مٹی لے آتے تھے۔ پھر عربوں نے تھوڑی سی ترقی کی اور اس مٹی کو خاک شفا کہنے لگے اور اس کی ڈلی بنا کر بیچنے لگے کہ کہاں تم جاؤ گے، کھودو گے، پھر اس کو کسی لفافے میں ڈالو گے، یہ ہے وہ ڈلی، یہ لے جاؤ، اس وادی کی ڈلی ہے، اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی اٹھائی تھی، اس لیے اسے خاک شفا کہتے ہیں۔ یہ پہلے سارے لوگ لاتے بھی تھے
اس مٹی کو استعمال بھی کرتے تھے اسی طرح کہ توڑ کے تھوڑی سی پانی میں ملا دی، جب وہ مٹی بیٹھ گئی اور یہ چیز بالکل نتھر گئی، پانی تو اسے پلا دیتے تھے۔ یہ جب سے بہت زیادہ نفیس طبیعتوں کے اور ہر بات پہ بدعت اور شرک کے فتوے لگانے والے یہ خود وہابی پیدا ہوئے ہیں، تب سے انہوں نے روک دیا، وگرنہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی اٹھائی تھی وہیں سے لوگ ہمیشہ مٹی اٹھاتے رہے، پوری امت کو پتہ ہی نہیں چلا اب یہ نیا دین چلا۔ اور کچھ افراد کا خیال یہ ہے، بہت بڑے بڑے علماء کا، کہ اپنی زمین کی مٹی لے لے بس کافی، اپنے صحن میں کہیں بھی گھر میں کچی جگہ وہاں کی مٹی اٹھا لے بس یہ کافی۔ اور دونوں طرف بڑے بڑے لوگ، کوئی حرج نہیں اس میں بھی اور اس میں بھی، کہ مٹی اٹھائے اور اس پہ تھتکارے، تو یہ دو چیزیں مل گئیں، ان کو پانی میں ڈالے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے اس سے پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا بریقت بازنا لیشفا سقیمنا باذن ربنا، پروردگار کی طرف سے حکم ہو جائے اور برکتیں ہو جائیں، اور یہ ہمارا تھوک اور مٹی یہ دو چیزیں ادھر سے مل جائیں اور اللہ تعالیٰ اس بیمار کو نجات دے دے۔ تو نفس عربی میں نفسا، کسی چیز پر تھتکارنا، کسی چیز کو لے کے ایسی پھونک اس پہ مارنا جس میں تھوک کے ذرات شامل ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کرتی تھی، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی لوگ لے جاتے تھے، اور ام المومنین رضی اللہ عنہا لوگوں کو پانی لایا جاتا تھا اور پھونک دیتی تھی،